مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس درگاہ مسجد میں حاضر ہوئے گئے اور تیسری طاق رات منانے کے لیے یہاں پر تشریف فرما گئے۔ تو آئیے، جس طرح ہم پہلے اپنی محفل کا آغاز قرآن مقدس کے حسین لمحات سے کرتے ہیں، اسی قول پر عمل کرتے ہوئے، ہمارے بزرگوں کے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آئیے اس محفل کو ہم قرآن مقدس کے حسین نغمات سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں حمد باری تعالیٰ پڑھنے سے قبل جس طریقے سے درود مبارکہ پڑھا ہوں وہی طریقے سے پڑھنے کی، بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ اللہ اللہ. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، ابر رحمت سے زمین دے ہم کو. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، ابر رحمت سے زمین دے ہم کو. کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے راستے پہ چلیں. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. تیرے رحمت کے طلبگار ہے ہم، یہ وجہ ہے کہ گنہگار ہے ہم. تیری رحمت کے طلبگار ہے ہم، یہ وجہ ہے کہ گنہگار ہے ہم. ہاں گنہگار ہم، ہاں سیاکار ہم. تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے. منتشر کیوں ہے قدم، ڈگمگاتے ہیں قدم. جوش رحمت تو دکھا، آنسو بہتے ہیں صدا. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں مانتا ہوں اے عقل والوں، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر یہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا۔ نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا،
عشق تو ہی لے چل تو ہی جانب مدینہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے یہ زندگی کی مدینے میں شام ہو مدینہ بلوا لو سرکار مدینہ بلوا لو سرکار مدینہ بلوا لو سرکار مدینہ بلوا لو سرکار مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی در پاک کا ہم نظارہ کریں گے در پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر مریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں زندگانی گزارا کریں گے مدینہ بلوا لو سرکار مدینہ بلوا لو سرکار مدینہ بلوا لو سرکار مدینہ بلوا لو سرکار یا رسول اللہ کرم 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 جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا رسول اللہ کرم 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 میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار
ہر زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنع رے غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خاں کتب عالم میں زنم۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کی، اس کے متعلق دو چار باتیں بیان کرنے سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، غریبوں کو سینے سے لگانے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی حضرات اپنی محبت کا ثبوت دیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی ہم اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں جب بھی اگر توبہ کریں تو ایسی توبہ کریں کہ کبھی پھر زندگی میں ہمیں گناہ کرنے کا تصور اور خیال بھی نہ آئے، تاکہ آنے والے لوگوں کو نصیحت بن جائے کہ یار فلاں شخص تھا، اس نے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی تھی کہ پھر دوبارہ اس نے گناہوں کی طرف اپنی آنکھ کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو توبہ کے تعلق سے دو چار باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، مگر تاخیراتوں کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی، یہ تاخیراتیں ہے کیا چیز؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاخیراتیں کیوں عطا فرمائی؟ پہلے تو یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے روبرو چل رہا ہے، اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور چند دن باقی ہیں ماہ رمضان کے گزر جانے کو۔ ماہ رمضان ہم لوگوں کو الوداع کہنے والا ہے، ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اللہ کا مہمان ہم لوگوں کے پاس سے جانے والا ہے۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی آخری عشرے کی تاخیراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو ڈھونڈو،
جب شب قدر کو آپ لوگ پالیں تو اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس کا ذکر کریں۔ جب ہم لوگ پوری رات جاگ کر ان تاخیراتوں کے اندر شب قدر کو پالیں گے تو رب تبارک و تعالی اس رات کی بدولت عبادت کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جاگیں گے ایک رات مگر 1000 راتیں، 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو تاخیراتیں ہیں عبادت کرنے کے لیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے گھر کے اندر اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ ماہ صیام ہم لوگوں کے روبرو چل رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں عطا کیا، اور پھر ان مقدس مہینے کے اندر تاخیراتیں عطا کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے مقدس مہینوں کو 3 عشروں کے اندر بانٹ دیا۔ 3 جگہ اس ماہ مقدس کے مہینے کو بانٹ دیا۔ پہلا مہینہ اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے عشرہ، اور دوسرا عشرہ بخشش کا، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ تو یہ جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ضرور ہم لوگوں کو جہنم سے نجات فرمائے گا۔ یہ ماہ صیام اللہ رب العزت نے اس لیے عطا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ دنیا کے اندر اللہ نے بہت ساری کتابوں کو اتارا، بہت سارے نبیوں پر اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل فرمایا، مگر کسی کتاب کو وہ فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی جو فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو عطا کی ہے۔ کیونکہ اور پیغمبروں پہ جو کتاب نازل کی تھی تو ان کتابوں کی ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو سونپی تھی کہ میں جو تمہیں کتاب عطا کر رہا ہوں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے توریت اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، تو جن پیغمبروں کے اوپر یہ کتابیں رب تبارک و تعالیٰ نے اتاری تو ان پیغمبروں کو حکم دیا، ان پیغمبروں کو تنبیہ کی کہ میں جو یہ کتاب آپ لوگوں کے اوپر اتار رہا ہوں، اس کتاب کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی حفاظت تم کرو گے۔ تو ان پیغمبروں سے اپنی کتاب کی حفاظت نہ ہو سکی، مگر جب آخری نبی کی باری آئی، جب اللہ رب العزت کے محبوب کی باری آئی، جب ہم غلاموں کے نبی کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقدس کتاب عطا فرمائی کہ اس کتاب کو جب نازل خدا نے فرمایا تو اپنے محبوب سے کہا، اے محبوب میں جو یہ تمہارے اوپر قرآن کو نازل کر رہا ہوں، اس قرآن کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری میں بھی لیتا ہوں، کیونکہ اس کی حفاظت آپ بھی کرنا اور اس قرآن مقدس کی حفاظت میں بھی کروں گا۔ آپ ذرا تصور کریں، جس قرآن کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ کرے، اگر دنیا کا انسان، اگر کوئی غیر مسلم ہے یا غیر آدمی ہے جو قرآن سے دشمنی رکھتا ہے، جو قرآن سے بغض رکھتا ہے، وہ قرآن کے چند صفحات کو تو مٹا سکتا ہے، قرآن مقدس جو پنوں پہ لکھا ہوا ہے ان پنوں کو تو وہ جلا سکتا ہے، مگر جس رب نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کیا ہے، تو جس رب نے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمانے کے بعد اپنے محبوب کے سینے کے اندر اس قرآن مقدس کو محفوظ رکھا ہے، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم یعنی پیپر کے قرآن مقدس کو تو جلا سکتے ہو، مٹا سکتے ہو، پیروں کے اندر خون سکتے ہو، مگر قرآن مقدس جن حافظوں نے اپنے سینوں کے اندر بسا رکھا ہے تم ان کے سینوں کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت بھی کلام پاک کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا محبوب بھی قرآن مقدس کی
की हिफाजत किया करता है। और ये कुरान मुक़द्दस कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमा कर फरमाया, ऐ महबूब अपने उम्मतियों से कह दो कि जब कभी भी कोई तुम्हारा उम्मती इस कुरान मुक़द्दस को पढ़ेगा तो उसे एक लफ्ज के बदले 10 नेकियां दी जाएगी, एक हरफ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेगी, मगर एक महीना में उनको अता करूंगा जो माह सियाम होगा, जो माह रमजान का होगा। अगर उस मुक़द्दस महीने के अंदर अगर कोई आपका उम्मती कुरान मुक़द्दस का एक लफ्ज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले उसको 70 नेकी अता फरमाएगा, 70 नेकी अता फरमाएगा। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, और ये हमारे नबी का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शान वाला नबी भी अता किया, शान वाली किताब भी अता की है। तो हमें चाहिए कि इस माह मुक़द्दस महीने के अंदर अल्लाह के कुरान की तिलावत करें। और आखिरी अशरा चल रहा है, अल्लाह का मेहमान हम लोगों के करीब से अब रुखसत होने वाला है। उस रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करें ताकि रब तबारक व तआला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। और बल्कि रब का फरमान तो ये है कि जब कोई बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे की तौबा को कबूल फरमाकर, और उसने जिंदगी में चाहे कितने भी जुर्म किए हों, कितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा के इवज़ उसकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करता है, उसकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करता है। और तौबा करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा पसंद फरमाया करता है, बहुत पसंद करता है। इसके ताल्लुक से एक हिकायत, एक रिवायत सुन लें किस तरीके से पसंद करता है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए थे? 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल किए थे। अब आप सोचें, तसव्वुर करें कि जिस शख्स ने दुनिया में रहकर 99 कत्ल किए होंगे उसके गुनाह कितने होंगे, उसके जुर्म कितने होंगे, उसने लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया होगा, कितना सताया होगा। 99 कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। तो वो जो बनी इसराइल का शख्स था उसने 99 लोगों को कत्ल किया। आखिर वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा की गर्ज से निकला और एक जाहिद व आबिद के पास पहुंचा, यानी एक इबादत करने वाले के पास पहुंचा जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की बंदगी करता था। वो 99 कत्ल करने वाला शख्स तौबा की गर्ज से, काहे की गर्ज से? तौबा करने के लिए अपने मकाम से निकला कि अब मैं रास्ते पे जो जा रहा हूं, जो मुझे मिलेगा मैं उससे तौबा करने का रास्ता पूछूंगा, तौबा करने का रास्ता पूछूंगा। और तौबा करने का जब रास्ता मुझे मालूम हो जाएगा तो रब की बारगाह में ऐसी तौबा करूंगा कि कभी जिंदगी में मुझे गुनाह करने का तसव्वुर और ख्याल नहीं आएगा। तो उसने उस जाहिद से पूछा, आबिद से पूछा, अपना वाकया बताकर पूछा कि मैंने अपनी जिंदगी में 99 कत्ल किए हैं और मैं अब तौबा की गर्ज से निकला हूं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो जब उस जाहिद ने, उस आबिद ने इतना सुना कि तूने 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे माफ नहीं करेगा। 99 लोगों के ऊपर तूने कत्ल करने के बाद तौबा की गर्ज से निकला है तो अल्लाह तेरी तौबा को कबूल नहीं करेगा, कबूल कर ही नहीं सकता तेरी तौबा को। तो जब उस शख्स को, बनी इसराइल का जो शख्स था, उसने सोचा कि यार जब 99 कत्ल कर दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तौबा को कबूल नहीं फरमाएगा तो एक और सही। उसने तलवार निकाली और उस आबिद को भी कत्ल कर डाला, उस आबिद को भी कत्ल कर डाला, उसकी गर्दन भी तन से जुदा कर दी। अब कितने कत्ल कर दिए अपनी जिंदगी में? उसने 100 कत्ल कर दिए। अब 100 कत्ल करने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा, कितना बड़ा गुनहगार होगा। उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया और फिर किसी अल्लाह वाली की तलाश में उन्हें तलाश शुरू कर दी। अब यहां तक भी बस नहीं हुआ,
اب وہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا، تو اب اس زاہد کو، عابد کو قتل کرنے کے بعد پھر اللہ والے کی کسی تلاش میں نکلا کہ کوئی اللہ والا مجھ کو مل جائے گا تو میں اس سے توبہ کرنے کا راستہ پوچھوں گا۔ چنانچہ ایک شخص نے اس سے کہا کہ تو فلاں گاؤں چلا جا کہ وہاں ایک بزرگ عالم ہیں جو تمہیں توبہ کا طریقہ بتائیں گے۔ وہ شخص اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ایک شخص ملا، اسے ملنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ میں توبہ کی غرض سے نکلا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک عالم ہے اور ان کی بارگاہ میں جاؤ، تم توبہ کر لینا۔ جب وہ راستے میں توبہ کرنے کی غرض سے جب اس گاؤں کے لیے سفر کرنے لگا تو کیا ہوتا ہے کہ اس گاؤں سے پہلے ہی بیچ راستے میں اس بنی اسرائیل کے شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ نکلا کائی کی غرض تھا؟ توبہ کی غرض سے، اور ابھی گاؤں پہنچا بھی نہیں، عالم کے پاس پہنچا بھی نہیں، توبہ قبول کری بھی نہیں توبہ ابھی، مگر توبہ کی غرض سے نکلا تھا، توبہ کی غرض سے نکلا تھا، توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جب آدھے مسافت کی طے کر لی تو اس کی موت آ گئی، اور اس نے اپنا سینہ جس گاؤں کو جا رہا تھا، موت کے وقت اپنا سینہ اس نے اس گاؤں کی طرف جھکا دیا، اپنے سینے کو اس گاؤں کی طرف جھکا دیا۔ اسی وقت رحمت اور موت کے فرشتے اس کے پاس جمع ہو گئے، اور عذاب کے فرشتوں نے اسے قاتل اور مجرم ٹھہرایا۔ یعنی اس وقت رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، موت کے فرشتے بھی آ گئے، اور عذاب کے فرشتوں نے اس بنی اسرائیل کے شخص کو قاتل اور مجرم ٹھہرایا کہ یہ بہت بڑا قاتل ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس کو ہم لے کر جائیں گے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، تو مجرم ٹھہرایا۔ لیکن رحمت کے فرشتوں نے اسے بتایا، کیونکہ وہ توبہ کے لیے اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ اس کی بستی اور جس بستی کو جا رہا تھا دونوں کا فاصلہ ناپنے کا حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ کہ جب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں اب بات کرنے لگے کہ یہ جو شخص تھا توبہ کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تھا، راستے میں سے موت ہو گئی، عذاب کے فرشتوں نے اسے مجرم ٹھہرایا کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، تو دونوں فرشتوں میں بحث ہو گئی کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم مجرم ان کو ٹھہراتے ہو مگر ہم ایسا ہی کام نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا فرشتے کو کہ یہ جو اپنے گھر سے نکلا ہے اور جس گاؤں کو جا رہا تھا، جس گاؤں کو جا رہا تھا اور اپنے گھر سے نکلا، کہ اگر یہاں جہاں انتقال اس کا ہوا ہے، یہاں سے اگر اس کا گھر اگر پاس ہوا تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور جس جگہ مرا ہے وہاں سے جس گاؤں کو جا رہا تھا اگر وہ گاؤں اگر قریب ہوا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ جب ناپا گیا تو اللہ رب العزت کا دیکھے کتنا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، اب فرشتے آپس میں دونوں طرف ناپنے لگے کہ کون سا گاؤں قریب ہے، کون سا گاؤں قریب ہے، آپس میں ناپ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرنا آئے اور میں اسے جہنم کے اندر ڈال دوں، اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے آپس میں ناپ رہے تھے، اللہ نے اس بستی کو حکم دیا۔ کون سی بستی کو حکم دیا؟ جس بستی میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس بستی کو کیا حکم دیا؟ وہاں کے راستوں کو حکم دیا، اے بستی، وہ جو میرا بندہ تیرے گاؤں کے اندر توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنی زمین کو آپس میں سمیٹ لے اور اس گاؤں کو اس بندے کے قریب کر دے، کیونکہ وہ بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو اللہ کا یہ حکم سننا تھا، وہ گاؤں کی بستی اس گاؤں کی طرف، اس شخص کی طرف سمٹ جاتی ہے۔ جب ناپا گیا تو اس بندے کا گھر دور قرار دیا گیا اور بستی کو اللہ رب العزت کے حکم سے قریب
قریب کر دیا گیا۔ تو یہاں پر اب اس بندے کی قسمت کا ستارہ جاگ جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے پھر اس بندے کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی بخشش و مغفرت فرما کر اسے جنت کا پروانہ سنایا جاتا ہے، اسے جنت عطا کی جاتی ہے۔ آپ ذرا یہاں پہ تصور کریں کہ توبہ کرنے بھی نہیں گیا مگر توبہ کی غرض سے نکلا، انتقال ہو گیا، تو وہ بستی دور تھی، جس بستی کو جا رہا تھا اللہ نے اس بستی کو سمیٹ دیا، قریب کر دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ بستی قریب ہوئی جس گاؤں کو جا رہا تھا، تو اس بندے کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہماری یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم نے جو اپنی زندگی میں اب تک جرم کیے ہیں، اپنی زندگی میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں، اگر ہم خلوص کے ساتھ اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور ماہ صیام چل رہا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر خاص کرم فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اب کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر کبھی زندگی میں ہمیں گناہ کرنے کا تصور اور خیال بھی نہ آئے۔ ایک اور اس طریقے سے واقعہ ہے، روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان شخص تھا جس نے 20 سال متواتر اللہ تعالی کی عبادت کی، پھر 20 سال گناہوں میں بسر کیے۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہیں حضور نے اکثر بیان کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانا کرتے تھے، تو اس لیے اکثر حضور نے اپنے صحابہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی واقعات اگر بیان کیے ہیں تو بنی اسرائیل کے واقعے بیان کیے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے بیان واقع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتے تھے، اور ہم لوگوں کے لیے وہ عذاب عبرت کے لیے سنائے جاتے تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، جوان تھا، اس نے 20 سال اللہ کی ایسی عبادت کی تھی کہ کوئی بھی لمحہ ان نے اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل نہیں ہوا تھا۔ 20 سال عبادت کرنے والا، اور پھر اسی شخص نے 20 سال اپنی زندگی گناہوں میں گزاری۔ اب اس شخص کی عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال عمر ہو گئی۔ اب جب آدمی کی 40 سال عمر ہو جاتی نا تو پھر سارا سفید ہونے لگتا ہے، اسے پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب میں بڑھاپے میں جانے لگا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اس جوان کو اپنے بڑھاپے کی طرف جانے کے آثار نظر آنے لگے، بڑھاپا نظر آنے لگا۔ تو گناہ کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ یار میں جو گناہ کر رہا ہوں، بڑھاپا میرے پاس آ رہا ہے۔ آج کل بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جوانی میں تو گناہ کرتا ہے، نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے۔ آپ جائزہ لیں، کسی بھی ایران ونور کے آپ ہوٹل میں چلے جائیں، مسلمانوں کی ایسی تعداد ہے رمضان کے مہینے میں کہ ایسے کھلم کھلا کھاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ان لوگوں پہ روزے فرض ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھ لینا کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ اگر جان بوجھ کے اگر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اگر اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے گا تو ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچے گا، جو ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ آپ تصور کریں اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کو ہر لمحہ رحمت سے بھرا رکھا ہے، اور اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو رحمت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، تکتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسا روزہ رکھتے ہیں، پورا دن بھوکا رہتے ہیں۔ جب یہ وضو کرتے ہیں تو پانی جو حلال ہے پینے کا منہ میں جانے کے بعد بھی میری محبت میں اندر کو نہیں لیتے بلکہ کلی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں ہم نے پانی منہ میں لینے کے بعد اس کی محبت میں کلی کر دی تو بتاؤ اللہ رب العزت اس وقت کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ میری محبت میں پانی اس کے اوپر حلال ہے،
ہر چیز یعنی رزق وغیرہ جو حلال کر دی گئی حلال ہے مگر میری محبت میں نہیں کھاتا، تو اس وقت اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا، کتنا پیار آتا ہوگا۔ تو اس وقت رب کی رحمت ہم لوگوں کے اوپر چھما چھم برستی ہوگی، اور جس کی اوپر رب کی رحمت برسے تو پھر اس بندے کی شان ہی الگ ہوا کرتی ہے، اس بندے کا مقام ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو جوان تھا اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور 20 سال گناہوں میں گزار دے۔ جب اسے بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تو ایک مرتبہ جب اس نے آئینہ دیکھا تو اسے داڑھی میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ بہت غمگین ہوا اور بارگاہ رب العزت میں گزارش کی، اے رب ذوالجلال، میں نے 20 سال تیری عبادت کی، پھر 20 سال گناہوں میں بسر کیے، اب اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو تم مجھے قبول کرے گا۔ رب کی بارگاہ میں اب ندامت کر رہا کہ 20 سال میں نے جرم کیے، گناہ کیے ہیں، اللہ اگر میں اب تیری طرف اگر لوٹ آؤں، میں اگر توبہ اگر کر لوں تو کیا تو میری توبہ قبول کرے گا، مجھے قبول کر لے گا؟ تو اس نے ہاتف غیبی سے آواز سنی، ایک آواز سنی، غیبی آواز سننے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تجھے محبوب بنا لیا، ہم نے تجھے محبوب بنا لیا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے، محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ دنیا کا محبوب اگر اپنی محبوبہ سے محبت کرے تو مارنے کٹنے باری آ جائے تو کٹ جاتا، مر جاتا ہے، مگر جسے اللہ رب العزت محبوب بنا لے تو اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اپنا محبوب اگر بنا لیا، ہم سے اگر محبت کر لی تو ہمارا مقدر عروج پہ ہوگا، ہماری شان الگ ہوگی۔ ہم اللہ کی بندگی تو کریں، اللہ رب العزت کی عبادت تو کریں۔ تو اسی تعلق سے فرمایا گیا، اللہ نے کہا کہ جس وقت تو میری عبادت کرتا تھا تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، مگر تو نے اپنی زندگی گناہوں میں کی، گناہوں میں کاٹی، تو ہم نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، ہم نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اب تو جو چاہے وہ کرے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میں اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے میں جو گناہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے بھی میرے اوپر سے توجہ ہٹا لی ہے، اس وجہ سے میں گناہ میں یعنی کہ مبتلا ہوں، گناہوں میں ڈوب رہا ہوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت چھوٹ دے دیا کرتا ہے، اور انسان جب نماز ادا نہیں کرتا نا، نماز نہیں پڑھتا نا، تو وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے یار نماز نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العزت ایسے بندوں سے نماز کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے، نماز کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ تو ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو دیکھا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب پہلی رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ جب کوئی بندہ اللہ سے بات کرے تو وہ بندہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، بلکہ جو اللہ سے بات کیا کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس بندے کو جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے گناہوں میں گرے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تو نے ہماری طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہے تو ایک بات سن، ہماری طرف توبہ کر لیں، ہم تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے، اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، رب نے کہا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا، مگر رب نے اس بندے سے کہا اگر تو باقی اگر اپنے قول کا سچا ہے، اگر تو میری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں تیرے 20 سال کے جرموں کو نہ دیکھوں گا، جو میری بارگاہ میں تو سچی توبہ کرے گا تو میں اسی توبہ کے عوض تیرے 20 سال کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، 20 سال کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور توبہ کا ایک دروازہ ایسا ہے، دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہر دروازہ بند ہو جاتا، جنت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں،
مگر ایک توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ کبھی زندگی میں وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے اے بندے میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے رجوع کر لے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہو کر تو میری بارگاہ میں آنسو بہا لے۔ اگر چاہے تو نے اپنی زندگی میں اگر 60 سال کی عمر پائی، 100 سال کی عمر پائی، اگر تو نے جرم کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، اگر تو میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لے گا تو میں تیری توبہ کے عوض تیری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، اور توبہ جب رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو احادیث مبارکہ کا فرمان یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس انسان کو بھی پاک و صاف کر دیا جاتا ہے جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو ماہ صیام کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے روبرو چل رہا ہے، تو اس میں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کریں کہ پھر کبھی ہمیں زندگی میں گناہ کرنے کا تصور اور خیال بھی نہ آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سبھی کو مولا تبارک و تعالیٰ اس ماہ صیام کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کا صدقہ نصیب عطا فرما، ماہ رمضان کی بہاروں سے مالا مال عطا فرما۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود۔ طیبہ کے شمس و دغا، طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ تم کا گو دامن میں آ، تم کا گو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا۔ سینے پہ رکھ دو ذرا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔
ٹھیک گناہ میں رضا ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملکہ کا عرصہ بندہ نواز مولا تبارک و تعالی تیرے فضل سے تیری دی ہوئی طاقت سے مولا تبارک و تعالی تیرے گھر کے اندر ہم نے کچھ لمحات کے لیے تیرا ذکر تیرے محبوب بندوں کا ذکر تیرے محبوب کا ذکر کیا مولا تعالیٰ۔ قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، مولا تبارک و تعالیٰ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی گئی۔ اس میں اگر ہم سے کوئی بھی اگر اغلاط ہو گئے ہوں معاف فرما کر صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ علیزہ میں قبول عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے ہم سبھی کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما، ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما، ہم سبھی کو ماہ رمضان کا صدقہ نصیب عطا فرما، ماہ رمضان کی بہاروں سے مالا مال عطا فرما، ہم سبھی کی جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سبھی کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سبھی کو مولا کائنات حیدر کرار ذوالفقار حیدری مولا تبارک و تعالیٰ شیر خدا کا صدقہ نصیب عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہم جو بھی تیری بندگی ٹوٹی پھوٹی کر رکھے ہیں مولا تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما، اسی کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کی قبروں میں روشنیاں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مولا تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمہ کی چادر کا صدقہ نصیب عطا فرما، اما جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ نصیب عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب عطا فرما۔ ماہ رمضان میں ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ تیری بندگی تیری عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہماری زبانیں مانگنے کے قابل تو نہیں مگر تو ہم گناہ گاروں سے بے شمار پیار کرتا ہے، بے شمار محبت کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ قرآن مقدس کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، تراویح پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا تعالیٰ کل قیامت کے دن قرآن مقدس کی شفاعت ہم سبھی کے حق میں اپنی بارگاہ علیزہ میں قبول عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ماہ سیام میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ سیام کے چند دن بچے ہیں مولا تعالیٰ، ہم سبھی کو اس میں تیری عبادت کر کر تجھے راضی تیرے محبوب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سبھی کو وہ بھی عطا فرما۔ رزق حلال عطا فرما، کمائیوں میں بے شمار برکت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، حج بیت اللہ کی حاضری نصیب عطا فرما، مدینے میں موت نصیب عطا فرما، جنت البقیع میں تو زمین نصیب عطا فرما، کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں ان تاقراتوں کی مقدس مولا تبارک و تعالیٰ برکت سے سبھی کو اولاد نصیب عطا فرما۔ جو مومن مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو مومن مسلمان قیدوں کے اندر قید ان کو رہائی عطا فرما۔ ہم سبھی کو غریب و یتیم و مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ